کہتے ہیں کہ سستا گھر انسان کی سب سے مہنگی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ یہ کہانی 1985 کی ہے۔ کراچی کا وہ علاقہ جہاں آج پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن اس وقت وہاں انسانوں کا نہیں، کسی اور کا راج تھا۔ گھر والے بہت خوش تھے کہ انہیں بنا بنایا گھر مل گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ جس چھت کے نیچے ہم سو رہے ہیں وہ عمارت شمشان گھاٹ کی راک پر کھڑی ہے۔ اگر کمزور دل کے ہیں تو اکیلے مت دیکھیے گا۔ دوستوں، آج کی کہانی نئے دور کی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی شہر میں اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ 1985 کا سال تھا۔ اس وقت لوگوں کے پاس موبائل فونز نہیں تھے، رابطے کم تھے اور سناٹے زیادہ تھے۔ یہ کہانی ناصر کی ہے، کراچی سے۔ ناصر کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر پرانا گولیمار اور بہار کالونی کے درمیان ایک بڑا خوبصورت گھر خریدا تھا۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، اپنا چھت ہونا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ گھر بہت شاندار تھا، 2 منزلہ، مضبوط دیواریں، بڑا صحن۔ لیکن ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملا تھا۔ جس گلی میں ہم رہتے تھے وہاں مشکل سے 6 یا 7 گھر آباد تھے، باقی چاروں طرف صرف خالی پلاٹس، جھاڑیاں اور گہرا سناٹا تھا۔ ایسا سناٹا جو دل میں دہشت بٹھا دے۔ ہم لوگ بہت خوشی سے وہاں شفٹ ہوئے۔ ہم اوپر والے فلور پر رہتے تھے اور نیچے والا حصہ ہم نے کرائے پر دے دیا تھا۔ گھر کا نقشہ میرے ذہن میں آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن سب سے عجیب چیز وہاں وہ لکڑی کی سیڑھیاں تھی۔ وہ پرانی لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیاں تھی۔ جب بھی ان پر سے گزرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ شروع کے دن نارمل گزرے۔ ہم 3 بھائی بہن تھے۔ میں اس وقت قریباً 6 سال کا تھا۔ میرے ابو اور امی جاب کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت گھر بالکل خالی ہوتا تھا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب نیچے والے کرایہ دار نے پہلی شکایت کی۔ ایک شام وہ گھبرائے ہوئے امی کے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ بچوں کو سمجھائیں، دوپہر میں جب آپ لوگ نہیں ہوتے تو اوپر بہت شور ہوتا ہے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، کیسا شور؟ ہم تو گھر پر ہوتے ہی نہیں۔ کرایہ دار نے کہا کہ ہم تو خود سنتے ہیں، کوئی لکڑی کی سیڑھیوں پر تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آتا ہے اور پھر واپس اوپر بھاگتا ہے۔ امی نے اس وقت تو انہیں تسلی دے دی، لیکن ان کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا کہ خالی گھر میں کون بھاگ رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد امی نے جاب چھوڑ دی اور گھر سنبھالنے لگی۔ اب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے کچن سے اشارے ملے۔ ہمارا کچن سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امی چینی کا ڈبہ بھرتی تھی اور اگلے ہی دن وہ ڈبہ بالکل خالی۔ کبھی آٹا غائب ہو جاتا، راشن کہاں جا رہا تھا کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور پھر وہ واشنگ مشین والا واقعہ ہوا جس نے امی کو ہلا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سناٹا تھا۔ امی کپڑے دھو رہی تھی، واشنگ مشین گھوم رہی تھی۔ اچانک مشین بند ہو گئی، سوئچ آف تھا۔ امی نے سوچا غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہو۔ انہوں نے سوئچ آن کیا اور مشین چل پڑی۔ وہ مڑی ہی تھی کہ دوبارہ سوئچ آف ہو گیا۔ اب امی کو غصہ آیا۔ انہیں لگا سوئچ خراب ہے۔ جیسے ہی انہوں نے تیسری بار غصے میں سوئچ کو پکڑا، انہیں ایک زوردار کرنٹ لگا۔ ایسا کرنٹ جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی تار سے جوڑ دیا ہو۔ وہ جھٹکے سے دور جا گری۔ یہ وقت تو پھر بھی اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن رات کا ڈر جان نکال لیتا ہے۔ ہم سب سو رہے ہوتے تھے، لیکن سکون کسی کو نہیں تھا۔ میں 6 سال کا تھا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ سوتے وقت اکثر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بستر کے نیچے سے میرے پیر کھینچ رہا تھا۔ لیکن میرے ماں باپ ایک الگ اذیت میں تھے۔ ایک ایسا خواب تھا جو بار بار انہیں آ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے چھپایا ہوا تھا،
لیکن جب برداشت ختم ہوئی تو ابو نے بتایا، میں روز خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اسی گھر کے صحن میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس نے پنڈت جیسا لباس پہنا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی زنگ آلود تلوار ہے۔ امی نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی یہی خواب آتا ہے، وہ میری طرف بڑھتا ہے، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہوتی ہیں۔ سوچئے، دو الگ لوگ اور بالکل سیم خواب، یہ وہم نہیں تھا۔ ابو نے اپنی طرف سے کوشش کی، انہوں نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، لیکن یہاں ری ایکشن الٹا ہوا۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوتی، گھر کے بند کمروں سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی دیواروں کے اندر سے رو رہا ہے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ہم سب صحن میں بیٹھے تھے کہ اچانک پورا فرش ہلنے لگا، برتن گرنے لگے، ہمیں لگا شدید زلزلہ آیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے چیختے ہوئے گلی میں بھاگے، لیکن جب باہر پہنچ کر سانس لی تو دیکھا کہ گلی میں خاموشی ہے۔ پڑوسیوں نے کہا، بھائی سب ٹھیک ہے؟ یہاں تو ہوا کا جھونکا بھی نہیں آیا، کیسا زلزلہ؟ وہ زلزلہ صرف ہماری چھت کے نیچے تھا۔ اس گھر کی نوسط اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہمارے سامنے والے پڑوسی کے گھوڑے بھی ایک ایک کر کے مرنے لگے، اور پھر میری حالت خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا بخار چڑھتا جو اترتا ہی نہیں تھا۔ جب امی مجھے اپنی نانی کے گھر لے جاتی، میں ٹھیک ہو جاتا، واپس آتے ہی پھر بستر پر پڑ جاتا۔ آخر کار ابو ایک صاحب علم بزرگ کو لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے یہ زمین کسی عام آدمی کی نہیں تھی، یہاں ایک ہندو فیملی رہتی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اور سب سے بڑا انکشاف یہ تھا کہ جس زمین پر یہ گھر بنا ہے، پرانے وقتوں میں یہاں ایک بہت بڑا شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ یہاں مردے جلائے جاتے تھے۔ وہ پنڈت جو خواب میں آتا تھا، وہ شاید انہی میں سے کوئی تھا جو اپنی جگہ واپس جاتا تھا۔ ہمیں مجبوراً وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ آج اس واقعے کو سالوں گزر چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آج وہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گھر آج بھی وہاں ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ اور سچ کہوں تو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر آج بھی وہاں کوئی رہتا ہوگا تو کیا وہ چیزیں اب بھی وہاں ہوں گی؟ جی دوستوں، تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ سچی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔